صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 21ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں اہل کتاب کو دعوت، کتاب کی دعوت، تعلق باللہ، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وحی کی تلاوت کرنے سے مراد وحی کی تبلیغ، لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سنانا، اس کی تبلیغ کے ذریعے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے باخبر کرنا۔ زمین پر نور اور آسمان میں خزانہ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ روئے زمین پر تمہارے لیے نور ہوگی، اور مرنے کے بعد آسمان میں تمہارے لیے خزانہ۔ آج نمازیں اس لیے بے اثر ہو گئی ہیں کہ نمازوں میں صحت اور قبولیت کی شرائط کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہہ دو کہ ہم اس پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، پھر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے جو بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، تب تو باطل پرست ضرور شک کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ اگر آپ نے کہیں اور سے تعلیم حاصل کی ہوتی تو باطل پرست یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سیکھی ہوئی تعلیم سنا رہے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیات ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیں کہ معجزات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ یقیناً ہم ہی نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بلا شبہ اس میں یقیناً رحمت اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں اچھے طریقے سے بحث کرنا، بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا، نماز قائم کرنا، کتاب کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، علم رکھنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، کفر کرنا، ظلم کرنا، باطل پرست بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 2 اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے، عذاب اللہ تعالیٰ کا، ہجرت اللہ کے لیے، خالق اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے، تعلق باللہ۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے ڈھانک لے گا اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چکھو اس کا مزہ جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ آج چھٹی ہے بیٹا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
موت تو ہر علاقے میں آنی ہے، چاہے کوئی کسی مقام پر رہتا ہو۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وطن اور اپنوں کی محبت سے بالا تر ہو کر اپنی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرے۔ وہ زندگی جو موت کے بعد شروع ہونی ہے، اس زندگی نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کی تیاری کی جائے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، انہیں ہم ضرور جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ نیک لوگوں کی دو صفات ہیں، صبر اور توکل۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور برائی چھوڑنے پر اپنے آپ کو جما کر رکھنا اور مصیبت میں صبر کرنا، یہ صبر اور توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے ہر معاملے میں توکل، ہر طرح کے حالات میں توکل، دین کے معاملے میں بھی توکل ہے۔ صبر اور توکل یہی دو صفات ہیں جن سے انسان تا حیات نیک عمل کرنے کے قابل رہتا ہے۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ آمادہ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ فکر ہے کہ مال چھوڑ دیا، علاقہ چھوٹ گیا، رشتہ دار چھوٹ گئے، تو پھر سے کیسے کاروبار شروع ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانور بھی تو اپنا رزق ساتھ اٹھا کر نہیں چلتے۔ روزی کا تعلق نہ زمین سے ہے نہ انسان کی کوشش سے، روزی کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہے۔ وہ ہر جاندار کو روزی پہنچاتا ہے، چاہے وہ کمزور ہو جو اپنی روزی نہ ڈھونڈ سکتا ہو، یا طاقتور ہو جو اپنی روزی اپنے ساتھ ڈھونڈ سکتا ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جس طرح پرندوں کو ملتا ہے، جو صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ توحید کے اقرار کے بعد کیسے حق سے پھر جاتے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ مشرکین مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر مالی طور پر کمزور کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، رزق کی کشادگی اور تنگی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے۔ رزق کی تنگی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں ہے، رزق کی کشادگی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے نہیں ہے۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ کرنے والے کام ہیں اس رکوع میں نیک عمل کرنا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، رب پر بھروسہ کرنا، صبر کرنا۔ اور جو کام نہیں کرنے، شعور نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، باطل پر ایمان لانا، کفر کرنا، عذاب مانگنے میں جلدی مچانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 3، دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: دنیا یا آخرت، دین میں اخلاص کب، باطل کو کیوں مانتے ہیں، سب سے بڑا ظالم، اللہ تعالیٰ اپنی راہ کسے دکھاتا ہے، تعلق باللہ۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی یقیناً اصلی زندگی ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ جیسے بچے تھوڑی دیر کے لیے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، جب جی بھر جاتا ہے تو توڑ دیتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا، ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے۔ انسان مال لگاتا ہے پھر مال ضائع کر دیتا ہے، یہ بھی تو دل لگی ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اصلی گھر آخرت کا ہے جس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ، آپ کے دونوں طرف تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جو کہ
2 کانوں والا تھا، اسے مرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے خرید یعنی اس چیز کے بدلے میں لینا نہیں چاہے گا کہ ہم اسے لے کر کیا کریں گے، کیونکہ یہ تو مردار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ بھیڑ کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی ہم اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے، حالانکہ اب تو یہ مردار ہے، اسے کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی میں لے جاتا ہے تب وہ اچانک ہی شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس کی وہ ناشکری کریں اور تاکہ فائدہ اٹھائیں، سو جلد ہی وہ جان لیں گے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا، حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا حق کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو؟ کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس نے ہمارے لیے کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ مشقتوں سے مراد آزمائش، مشکلات اور دشواریاں ہیں جو دین پر عمل پیرا ہونے والوں کے راستے میں آتی ہیں۔ اپنے راستے دکھانے سے مراد وہ راستے دکھانا ہے جس پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر مشقت اٹھانا، نیک بننا۔ جن کاموں سے رکنا ہے باطل پر ایمان لانا، ناشکری کرنا، شرک کرنا، ظلم کرنا، حق کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے خالص کر سکتے ہیں اس پر گروپ میں ڈسکشن کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ روم یہاں سے شروع ہوتی ہے اور سورہ عنکبوت کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ روم مکی صورت ہے، 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس چوتھا رکوع دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں پیشن گوئی، دنیا اور آخرت، تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، قریب کی سرزمین میں اور اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی وہ غالب آ جائیں گے۔ سیدنا نیار بن مکرم اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب سورہ روم نازل ہوئی تو فارس کے لوگ روم کے لوگوں پر غالب تھے اور مسلمان فارس کے لوگوں پر رومیوں کا غلبہ چاہتے تھے، اس لیے کہ رومی اور مسلمان دونوں اہل کتاب تھے۔ اسی چیز کا ذکر ان آیات میں بھی ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور اس دن ایمان لانے والے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن قریش کے لوگ فارس کا غلبہ چاہتے تھے، اس لیے کہ فارس کے لوگ اور وہ دونوں اہل کتاب نہیں تھے اور نہ قیامت پر ایمان رکھتے تھے۔ الغرض جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے اطراف و اکناف میں ان کی بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے، یعنی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ الف لام میم مغلوب ہو گئے رومی، قریب کی زمین میں اور اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی وہ غالب آ جائیں گے چند ہی برسوں میں۔ قریش کے کچھ لوگوں نے صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان شرط ہے، تمہارے دوست کہتے ہیں کہ روم کے لوگ فارس کے لوگوں پر چند سالوں میں غالب آ جائیں گے، تو کیا ہم تم سے اس بات پر شرط نہ لگا لیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اور یہ شرط حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ الغرض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مشرکوں نے شرط لگا لی اور دونوں نے اپنی شرط کا مال کہیں رکھوا دیا۔ مشرکوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم
بیزی کو یعنی 3 سال سے 9 سال تک کی مدت میں سے کتنے سال تجویز کرتے ہو؟ تو ان دونوں کے درمیانی مدت ٹھہرا لو۔ الغرض ان لوگوں نے آپس میں 6 سال کی مدت مقرر کر لی۔ پھر ہوا یہ کہ روم کے غالب ہونے سے پہلے 6 سال گزر گئے اور مشرکوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رکھوایا ہوا مال لے لیا۔ پھر جب 7واں سال شروع ہوا تو روم کے لوگ فارس پر غالب آ گئے۔ اب مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تم نے 6 سال کیوں مقرر کیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فی بیزی سنین فرمایا، یعنی رومی 3 سے لے کر 9 سال کے عرصے میں غالب آئیں گے۔ تو اس موقع پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رومیوں کے غلبے کے دن مسلمانوں کو خوشی نصیب ہوئی۔ چند ہی برسوں میں سب کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ دنیا میں ماہر، آخرت سے غافل لوگوں کا حال۔ وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہی آخرت سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو برحق اور مدت مقررہ تک پیدا کیا ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقیناً انکار کرنے والے ہیں۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو خوب پھاڑا تھا اور اسے ان سے زیادہ آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے ارادے سے واقع ہوا تھا، لیکن یہ لوگوں کا اپنی جانوں پر ظلم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے رسولوں کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا تھا تاکہ وہ انسانوں کو برے انجام سے خبردار کر سکیں، اور جب انسانوں نے رسولوں سے پیغام سن لیا پھر بھی اپنی مرضی کی تو یہی ان کا ظلم تھا۔ برے کاموں کا برا انجام ہے۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، اور جن کاموں سے رکنا ہے جو نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو نہ جاننا، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جاننا، آخرت سے غافل ہونا، غور و فکر نہ کرنا، رب کی ملاقات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانا، برے کام کرنا، مذاق اڑانا، اپنی جان پر ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: دنیا کی زندگی کی حقیقت کو پہچاننا، آخرت سے کسی لمحے غافل نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 5 ہے جس روز وہ ساعت برپا ہوگی۔ یہاں پہ مین پوائنٹ سے آدھا ہوگا جب قیامت آئے گی، تعلق باللہ۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، پھر اس کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم سخت مایوس ہوں گے اور ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہ ہوں گے اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی کافروں اور مسلمانوں کی چاہے دنیا میں رشتہ داری تھی، مگر اللہ کے یہاں یہ رشتہ داریاں نہیں رہیں گی۔ مرحلہ حساب سے گزرنے کے بعد مومن و کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ مومنوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور کافروں کو جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا، پھر کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، بس وہی عالی شان باغ میں خوش رکھے جائیں گے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح ہے جب شام ہو جائے تو مغرب اور عشاء کی نمازیں اور شام کے اذکار، اور جب تم صبح کرو تو صبح کی نماز اور صبح کے اذکار اور تسبیحات۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ اور آسمانوں اور زمین میں تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور تیسرے پہر کو اور جب تم ظہر کرو۔
وہ مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرنا، اور جن کاموں سے رکنا ہے کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دل و دماغ پر کیا اثرات چھوڑتی ہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے قلب اور ذہن پر کب اثرات مرتب ہوتے ہیں، تعلق باللہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم انسان ہو کہ پھیلتے جا رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے ہی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس سے مراد سیدہ حوا علیہ السلام کو اور سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے ان کا جوڑا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رشتے انسانوں سے جوڑے تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کر سکیں۔ یہ ہے رشتہ ازدواج کا مقصد کہ سکون حاصل کریں۔ جوانی کی محبت مودہ اور بڑھاپے کی محبت رحمت یعنی بے غرض ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی یعنی نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ جیسے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ایسے ہی محبت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ مال، نہ حسن، نہ حسب نسب کی وجہ سے محبت ملتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی: ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ بلا شبہ اس میں علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید کے ساتھ بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تب تم اچانک نکل آؤ گے۔ جیسے بیج سے پودا نکلتا ہے، جیسے اندھیروں سے روشنی نکلتی ہے، ایسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سور پھونکا جائے گا اور جو اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف سے اونچی کر دے گا، یعنی گر پڑے گا۔ سب سے پہلے سور کی آواز وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ بے ہوش ہو جائے گا اور پھر دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو شبنم کا کام دے گی، اور اس سے لوگوں کے بدن تیار ہو جائیں گے۔ پھر دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور اس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے لیے فرما بردار ہے۔ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ اس پر آسان ترین ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اعلیٰ صفت اسی کے لیے ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، علم رکھنا، غور سے سننا، عقل سے کام لینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے غور سے سننا ہے،
علمی رویہ اختیار کرنا ہے، عقل سے کام لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 7 ہے سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں عقیدہ، شرک، غیر معقول انسانوں کا نامعقول رویہ، معقول رویے کے لیے ہدایات، تعلق باللہ۔ مشرکوں کی مثال کی وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال بیان کی ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس رزق میں تمہارے شریک ہے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کہ تم اس میں برابر ہو، تم ایک دوسرے سے ڈرنے کی طرح ان سے بھی ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر کون اس شخص کو راستہ دکھائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جو خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے وہ خدا کے پیچھے نہیں رہتا۔ جو لوگ رب کی بات مانتے ہیں ان کے لیے تو رب مددگار ہوتا ہے۔ جو خواہش کی مانتے ہیں تو خواہش میں یہ قوت نہیں ہے، جب خواہش مدد نہیں کر سکتی تو خدا پرستی کو چھوڑ کر خواہش پرستی کا راستہ کیوں اختیار کریں؟ چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دین پر قائم رہنے سے مراد توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ فطرت کے اصل معنی خلقت یعنی پیدائش کے ہیں۔ یہاں فطرت سے مراد اسلام ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین بدلنے والا نہیں۔ دین اسلام سے نہ ہٹ جاؤ، صحیح تربیت کے ذریعے اس کی نشو و نما کرو تاکہ ایمان ہر بچے کے اندر پختہ ہو جائے۔ دین القیم کی بات ہے، اس سے مراد اسلام ہے جس کی طرف توجہ کرنا فطرت کا تقاضا ہے۔ جو دین قیم سے منہ موڑتا ہے دراصل اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، اس کا تقوی اختیار کرنے، نماز قائم کرنے کا حکم، اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہو کر اور اسی سے ڈر جاؤ اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر اور شرک اور مسلمان بندے کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور بہت سے گروہ بن گئے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ لوگ اصل دین کو چھوڑ کر دین میں من چاہی تبدیلیاں کر لیتے ہیں، جیسے یہودی، عیسائی وغیرہ۔ ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر۔ اپنے فرقے میں وہ مگن اور خوش ہیں، اس کے لیے دلائل دیتے ہیں کیونکہ وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ہاں لوگوں نے بھی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ہر کسی نے جتنے حصے کو اپنے لیے خیال کیا اس پر ہی مطمئن ہے۔ کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کبھی حج کر لیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس سے آگے ان سے کسی چیز کی تمنا رکھی جائے۔ دین تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھاتا ہے تو اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ خواہش پرست آدمی کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کی شخصیت کے رنگ بھی پکے نہیں ہوتے، حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ مصیبت آتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے، مصیبت دور ہو جائے تو رب کو یاد کرنا بھی بھول جاتا ہے، تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس کی ناشکری کریں تو تم مزے اڑاؤ کہ جلد ہی تم جان لو گے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ پھر وہ ان کے بارے میں بتاتی ہے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجا انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یکا یک مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ رشتہ دار کو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے دو، ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
اور سود پر جو تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، سو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ سے دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو، تو یہی لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ سود کی وجہ سے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حلال کمائی میں سے خرچ کیے ہوئے مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ خرچ کے بعد باقی رہنے والے مال میں برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی مال کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقے کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے، بلکہ بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے ان سے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں۔ کرنے والے کام میں عقل سے کام لینا، اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف رکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، نماز قائم کرنا، مشرکوں میں سے نہ ہونا، اپنے رب کو پکارنا، رشتہ داروں کو اس کا حق دینا، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور جو کام نہیں کرنے، ظلم کرنا، علم کے بغیر خواہشات کے پیچھے لگنا، گمراہ ہونا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، شرک کرنا، ناشکری کرنا، مایوس ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف جمانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 8 ہے زمین پر فساد لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ ہے زمین پر فساد کیسے دور ہو سکتا ہے، وہ دن، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، کون ہدایت پا سکتا ہے، تعلق باللہ۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ بحر و بر میں سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک بنایا جائے، ان کی شریعت کو بالائے طاق رکھ کر زندگی گزاری جائے اور حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی جائے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں، مال، عزتیں محفوظ نہیں رہتی۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدکار انسان سے جب وہ مر جاتا ہے تو بندے، شہر، درخت اور جانور سبھی راحت محسوس کرتے ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُہُم مُشْرِکِین۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ بس آپ اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا قائم کر رکھیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن آئے جس کا ٹل جانا نہیں ہے، اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے لیے سامان تیار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تھے، پھر وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، چنانچہ آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تب وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی تو آپ کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے، کبھی باہر آ جاتے، اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا، لیکن جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت نہ رہتی۔ ایک بار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا، ممکن ہے یہ بادل بھی ویسا ہی ہو
جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے بادل کی وادیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا، آخر آیت تک کہ ان کے لیے رحمت کا بادل آیا ہے، حالانکہ وہ عذاب کا بادل تھا۔ جہاں بارش ہو گئی ہے وہاں کے لوگ بارش سے پہلے نا امید تھے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے کہ ان پر برسائی جائے اس سے پہلے ہی یقیناً وہ مایوس تھے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھیں کہ کس طرح وہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ مردوں کو یقیناً زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد یقیناً وہ ناشکری کرتے رہ جائیں۔ بس یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو کبھی ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ کسی کو نہیں سنا سکتے ان کے سوا جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، چنانچہ وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنا رخ سیدھے دین پر قائم کرنا، نیک عمل کرنا، شکر گزار بننا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، ایمان لانا، اطاعت کرنا۔ جو کام نہیں کرنے، شرک کرنا، کفر کرنا، جرم کرنا، مایوس ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ دین راست کی سمت جانا ہے، یعنی سیدھے راستے کی طرف، سیدھے دین کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ رکو نمبر 9، بعض بادل موت ہوگی، یعنی اس کے مین پوائنٹس ہیں: پہلی زندگی، دوسری زندگی، ٹھپا کس کے دل پر لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ انسان کو کمزوری سے پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے، کمزوری کے بعد قوت دیتا ہے، یعنی جوانی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کی کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو بلا شبہ یقیناً تم اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے ہو، تو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ تو اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکے ہیں، اور یقیناً اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم یقیناً باطل پرست ہو۔ انسان جب ایک بار حقیقت کا انکار کرتا ہے تو اس کے دل پر رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کے دل میں رکاوٹ آ جاتی ہے ایمان لانے کی توفیق نہیں دیتا، اسی وجہ سے نشانیاں آئیں بھی تو وہ جھٹلا دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے۔ کرنے والے کام ہیں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھنا، یقین نہ کرنے والوں کے لیے ہلکا ثابت نہ کرنا۔ جو کام نہیں کرنے، بہکانا، ظلم کرنا، کفر کرنا، حق پرستوں کو باطل پرست قرار دینا، علم نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی پر یقین رکھنا ہے، یقین نہ کرنے والوں کے لیے ہرگز ہلکا ثابت نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں ہماری یہ صورت مکمل ہوئی۔ اگلی صورت لقمان ہے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 10 ہے حکیمانہ کلام یا تفریحی کلام۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں کتاب حکیم سے فائدہ اٹھانے والے، تفریحی کلام کے خریدار، کتاب حکیم بھیجنے والے کے کام۔ تعلق باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی جناب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے رب کی ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیا انہوں نے کامیابی کے راستے کو اختیار کر لیا۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے کام کو، اپنے مشن کو پورا کر دے۔ انسان کا دنیا میں کام رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے۔ معاشرت، معیشت، سیاست اور زندگی کے ہر میدان میں جو انسان رب کی ہدایت پر گامزن ہو گیا وہ کامیاب ہے۔
اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے اور اس اللہ کی راہ کا مذاق بنائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کوئی ہے، وہ کہاں کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے۔ تو علم تو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن بہکانے کی بہت ساری صورتیں موجود ہیں۔ اس سے مراد وہ کلام ہے، لہو الحدیث، چاہے وہ شعر ہو، نثر ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا کلام ہو۔ ہر وہ چیز جو انسان کو خیر سے، بھلائی سے، اپنی زندگی کے مقصد سے، اپنے مالک کے اور اپنے انجام سے غافل کر دے، چاہے وہ کوئی آواز ہو یا تحریر ہو یا کوئی بورڈ ہو، ہر وہ چیز جو انسان کی توجہ اس کے مرکز یعنی اللہ تعالیٰ سے ہٹا دے، وہ لہو الحدیث ہے۔ اور اس کلام یا لغو بات سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس سے ہدایت پانے والوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہاں لغو کلام کی بات ہے، اس لیے کی گئی ہے کہ یہی وہ غافل کر دینے والی مصروفیات ہیں جنہوں نے انسانوں کو اپنے رب سے اپنے مقصد زندگی سے بے خبر رکھا ہے۔ یہی وہ کلام ہے جس نے انسانوں کو اپنے انجام سے بے نیاز کر رکھا ہے۔ لغو الحدیث غافل کر دینے والی بات کو کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اس سے مراد گانا اور راگ ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانے والی کی خرید و فروخت نہ کرو اور ان کو یہ لغو امور مت سکھاؤ، ان کی تجارت میں کوئی خیر نہیں ہے بلکہ ان کی قیمت حرام ہے۔ اور اسی مسئلے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کچھ لوگ غافل کر دینے والی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا تھا۔ نضر بن حارث اور اس جیسے لوگ بھی ایسا کام کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس بہت شاندار ہو گئی ہیں، لوگ سننے کے لیے جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے ان کی مجالس میں کمی کی جائے۔ پھر نضر بن حارث عراق گیا، وہاں سے رستم اور اسفند یار کے قصے لے کر آیا اور اس نے گانے بجانے والی عورتوں کو خریدا تاکہ مسلمانوں کو اپنی مجلسوں میں بلائیں، وہ رقص کر کے گانے سنائیں اور پھر ان کے دل لبھائیں تاکہ وہ پینے پلانے اور گانے سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں نہ جائیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سننے والے لوگوں کی تعداد بہت کم رہ گئی اور لوگ ان مجالس میں جانے لگے کیونکہ ایسی مجالس میں لوگوں کو لطف آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا، گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی کو ان کو ہلاک کر دے گا، پہاڑ گرا دے گا اور ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر انگور وغیرہ کی شراب، جو، مکئی وغیرہ کی شراب، طبلہ اور تنبورہ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پئیں گے اور گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس جرم کی وجہ سے زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دے گا۔ سیدنا نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بانسری کی آواز سنی، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دیں اور اس راہ سے دور ہٹ گئے۔ اسی حال میں نافع سے پوچھا، نافع آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں جناب، تو انہوں نے کانوں سے انگلیاں ہٹا لیں اور فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی آواز سنی تھی اور آواز سن کر ایسے ہی کیا تھا جس طرح میں نے کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو طرح کی آوازوں پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر پھٹکار ہوگی۔ پہلی قسم کی آواز خوشی کے وقت مزمار یعنی بانسری اور دیگر آلات موسیقی کی آواز، اور دوسری قسم کی آواز مصیبت کے وقت بین کرنا یعنی چیخ چیخ کر اور بول بول کر رونا۔ میوزک شیطانی آواز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں رب العزت نے فرمایا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور بہکا دے ان میں سے جس کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے۔ تو
تو یہ اس کی آواز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹہ شیطان کا باجا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیاں اتار دی جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک بار ایک گانے والی عورت گا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ گا رہی تھی تو شیطان اس کے دونوں نتنوں میں پھونک مار رہا تھا، جیسے پھونکنی سے لکڑیوں کی آگ جلانے کے لیے اس کو بھڑکایا جاتا ہے، ایسے ہی نتنوں میں پھونک مار کر شیطان اور زیادہ شہوت کو ابھارتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرج مقام پر جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شاعر گزرا جو شعر پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو پکڑ لو، یا فرمایا شیطان کو اس کام سے روکو، اگر کسی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو تو یہ بات اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ اس کا پیٹ یعنی دماغ شعروں سے بھرا ہوا ہو۔ ایسی شاعری جس سے انسان کا دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جائے بلکہ برے خیالات آئیں وہ پیپ سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو لفظ کلام خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے اور اس کا مذاق اڑائے۔ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ لفظ کلام کے لیے غافل کر دینے والی مصروفیات کے لیے جو لوگ سرپرستی کرتے ہیں، جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، صاحب اقتدار ہوں یا اہل قلم ادارے ہوں یا افراد مالک ہوں یا قلم کار فنکار، ہر ایک کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ہی پیدا کیا، تم ان کو دیکھتے ہو، اور اس نے زمین پہ پہاڑ جما دیے کہ کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں سے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی غلہ کی عمدہ قسم اگائی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ کرنے والے کام ہے نیکوکار بننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آخرت پر یقین رکھنا، رب کی ہدایت پر ہونا، اور جن کاموں سے رکنا ہے غافل کرنے والی باتوں کا خریدار بننا، علم کے بغیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکانا، اللہ والوں کا مذاق اڑانا، تکبر کرنا، کھلی گمراہی میں ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں تفریحی غفلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ موبائل فونز پہ آپ دیکھیں جو ٹونز آتی ہیں، آپ لوگ اس میں اللہ اکبر لگا سکتے ہیں، تکبیرات لگا سکتے ہیں، جب آپ کا موبائل بجتا ہے تو میوزک ہی بج رہی ہوتی ہے، تو اس سے بھی آپ ایوائڈ کریں۔ رکوع نمبر 11 ہے لقمان حکیم کی وصیتیں۔ رکوع نمبر 11 کے مین پوائنٹس ہیں لقمان کی نصیحتیں، اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایات، اللہ تعلق باللہ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ یہ لقمان کی حکمت ان کی ذاتی میراث نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ حکمت سے مراد دین کی سمجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ گویا راس الحکمہ یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے اور وہ اس کا شکر گزار بنے، اس کی تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو یاد کر کے اپنے قول اور عمل کے ذریعے اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ شرک نہ کرو۔ سیدنا لقمان کی وصیت سے والد کی ذمہ داریوں کا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو شرک سے بچانا، انہیں شرک کی حقیقت سمجھانا اور شرک نہ کرنے کی تعلیم دینا باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی نازل ہوئی تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے اور کہنے لگے کہ ہم میں کون ایسا ہوگا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت میں ظلم سے یہ مراد نہیں ہے، تم نے لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کا بھی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ بڑھتا ہے تو ماں کمزوری سے بے حال ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اگر والدین آپ کا حق ادا کرنا اگر آپ والدین کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ ماں نے کیسے کیسے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے۔ والدین کے دباؤ سے نہ دین چھوڑو نہ حسن سلوک، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں تو میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے، اس کا تجھے علم بھی نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ والدین شرک کرنے کے لیے مجبور کریں تو ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دے دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی امور میں ان کی فرمانبرداری نہیں ہوگی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میری والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس آئیں، وہ اسلام سے منکر تھیں، یعنی اسلام نہیں لائی تھیں وہ۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی ہو، پس وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ایک رائی کا دانہ سیاروں یا ستاروں میں چلا جائے یا زمین کی تہوں کے نیچے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور لے آئے گا۔ کوئی ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ انسان برائی تب کرتا ہے جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ سے کے دیکھنے کا یقین ہے وہ تنہائی میں بھی برائی نہیں کرتا۔ چٹان کے ذریعے انہوں نے قریب کی مثال دی کہ اگر کوئی رائی کا دانہ ہو اور وہ زمین کی کسی چٹان میں ہو جہاں کوئی چیز دب جائے یا گم ہو جائے تو اس کا ملنا محال ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک چھوٹے سے ذرے کے ذریعے شعور دلایا، اگر وہ آسمان میں موجود ہو جہاں کی وسعت دہشت ناک ہے، اگر ایک رائی کا دانہ سیاروں ستاروں کے درمیان کہیں چلا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے ضرور لے آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں۔ اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے باریک بین ہونے اور باخبر ہونے کا شعور دلایا ہے۔ ہمت کے کاموں کی وصیت کی ہے، اے میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سیدنا لقمان نے پہلے ہی وضاحت کی کہ کوئی کام چھپ کر کرے یا سب کے سامنے، اچھے کام کا اچھا اجر اور برے کام کا ویسا ہی بدلہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا گہرا یقین دلایا اور پھر نماز ادا کرنے کی تلقین کی، کیونکہ نماز بندے اور رب کے تعلق کو جوڑنے والی چیز ہے اور معاشرے میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کام ہے۔ آج نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے والا کام والدین خود نہیں کرتے، بچوں کو کیا کہیں گے؟ سیدنا لقمان نے اپنی ذاتی اصلاح اور بین الانسانی تعلقات کی درستگی، رب کی اطاعت پر قابل رہنے کے لیے صبر کرنے کا کام دیا۔ امام غزالی نے کہا کہ بچوں کو سخت بنائیں، انہیں نرم بستروں پر نہ سلائیں، جتنا نرم بستروں پر سوئیں گے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جائیں گے، پھر دنیا میں بڑے کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لقمان حکیم کی وصیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والد کو اپنی اولاد کے نماز قائم کرنے اور اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک والدین اپنے بچوں کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان کی اچھی پرورش نہیں کر سکیں گے۔
غرور سے اجتناب کی وصیت، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ مرحا اتراہٹ والی چال کو کہتے ہیں۔ یہ اتراہٹ تب آتی ہے جب کسی کو اپنے حسن پر ناز ہو یا اقتدار کا مان ہو، جب کوئی غرور میں مبتلا ہو۔ یہ خود پسندی ہے جو چال میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اس لیے سیدھی شریفانہ چال چلنا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری یقیناً آواز گدھوں کی ہے۔ استغفر اللہ۔ جو کرنے والے کام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت نہ کرنا، والدین سے معروف طریقے سے برتاؤ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کے ساتھ راستے کی پیروی کرنا، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کا حکم دینا، اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دینے کے بارے میں کہنا، اپنی اولاد کو برائی سے روکنے کا حکم دینا، اپنی اولاد کو صبر کی تلقین کرنا، اپنی اولاد کو لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنے کی تلقین کرنا، اور یہ بھی تلقین کرنا کہ صبر اللہ کے بصیر ہونے کا احساس دلائے، زمین میں اکڑ کر نہ چلنے کا حکم دینا اور خود پسند نہ بننے کا حکم دینا، اپنی چال میں اعتدال رکھنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، اور جو کام نہیں کرنے کفر کرنا، یہ نہیں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور روزے کی حالت میں تو شکر بہت اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں، تو جس طرح سے الحمدللہ نکلتا ہے عام دنوں میں نہیں نکلتا۔ رکوع نمبر 12 ہے، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ پا کر اسی کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے اللہ ہی داتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، جو کفر کرتا ہے، ان سے پوچھو تعلق باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی یاد دہانی کروائی ہے، ان پر غور و فکر کرنے کا، ان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور وہ ہو بھی نیک، تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا، اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہم انہیں بتا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں بہت تھوڑا سامان دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز بے حد خوبیوں والا ہے۔ اور اگر واقعتاً روئے زمین کے تمام درختوں کی قلمیں ہوں اور تمام سمندر اس کی سیاہی ہوں، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے شعور کو کہاں لگا دیا؟ دیکھو زمین پر، جنگلوں میں، پہاڑی علاقوں میں جتنے درخت ہیں سب کی سب قلمیں بن گئیں، سارے سمندر سیاہی بن گئے، اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھی جا رہی ہیں، ساری قلمیں ختم ہو گئی، سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں باقی ہیں۔ اس کے باوجود لوگ اپنی باتیں کرتے رہیں، اللہ کی بات نہیں کرتے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ
ان اللہ سمیع بصیر۔ تم سب انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس جیسا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، سب ایک مدت مقرر تک چلتے جا رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ مقررہ وقت تک چلنے سے مراد قیامت تک چلنا ہے۔ موسموں کی تبدیلی قیامت تک جاری ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا جہاں سے آیا ہے واپس چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغرب سے ہی طلوع ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہے، حق ہے، اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند، بے حد بڑا ہے۔ کرنے والے کام ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، اور جن کاموں سے رکنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرنا، باپ دادا کی پیروی کرنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا، کمٹمنٹ پوائنٹ سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، اور عملاً نیکی کا رویہ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 13، اصل ہولناکیوں کا دن تو قیامت ہوگا۔ اس رکو کے مین پوائنٹ سے سمندر کی ہولناکیوں میں انسان کا رویہ، نشانیاں کس کو کام دیتی ہیں، قیامت کی ہولناکیاں، اللہ تعالیٰ کا علم، تعلق باللہ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً کشتی سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بلا شبہ اس میں بڑے صبر کرنے والے، بڑے شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ صبر اور شکر کرنے والے مصیبت میں اپنے آپ کو نہیں رب کو دیکھتے ہیں، وہ خود کو جزا فضا سے روک کر اپنے رب کی قدرتوں کو پا لیتے ہیں۔ شکر کرنے والے نعمتوں کو پا کر پھولنے کے بجائے رب کے احسانات کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے قابل رہتے ہیں، اور جب انہیں کوئی موت سائبانوں جیسی ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ وہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ایسے ہی سیدھے راستے پر قائم رہنے والے ہیں، اور انہیں نہیں انکار کرتا مگر ہماری آیات کا، مگر جو نہایت عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آنے والا ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم کسی نبی کو نہیں دیا، نہ ہی کسی فرشتے کو، نہ ہی کسی ہستی کو۔ قیامت آنے والی ہے تو اپنے معاملات کا خود حساب کتاب کر لو اور اصلاح کر لو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی نافرمانی سے رکتا ہے، یہی سب سے بڑی تیاری ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ کرنے والے کام ہے صبر کرنا، شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اسے پکارنا، اپنے رب سے ڈرنا، دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچنا۔ جو کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، بد عہدی کرنا، ناشکری کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے اپنے رب کے غضب سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر سورہ لقمان کا اختتام ہوتا ہے۔ نئی صورت ہے سورہ سجدہ۔
سورہ سجدہ مکی صورت ہے، 3 رکوع اور 30 آیات ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رکوع نمبر 14 وہ اللہ ہی ہے۔ رکوع نمبر 14 کے مین پوائنٹس ہے کتاب اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ انسان کی پیدائش، جی اٹھنا انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی نے یہ گھڑ رکھا ہے، بلکہ وہ تیرے رب کی جناب سے حق ہے، تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق۔ یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تمہارے سارے تعلق اسی سے شروع ہوتے ہیں اور اسی پر ختم ہوتے ہیں، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تم شرک سے باز کیوں نہیں آتے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مانو گے؟ وہ تو زمین اور آسمان کے سب کاموں کا مالک ہے، ہر کام کی تدبیر کو تو وہ رب کرتا ہے۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وہی ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے اس کے علم میں ہے، ہر ایک چیز جو حاضر ہے اس کی حقیقت کو وہ جانتا ہے۔ اپنے علم کے ساتھ ہی وہ تدبیر کرتا ہے اور اپنے علم کے ساتھ ہی وہ تخلیق کرتا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا تھوڑے سے گارے سے کی ہے، پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اس کو درست کیا اور اس نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہاں پر روح پھونکنے کی بات ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا ہے، پھر اسی میں جمع ہوا خون اتنی مدت رہتا ہے، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور شقی یا سعید ہونا۔ اس کی ذات کی قسم جس کے سوا معبود نہیں، بے شک تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جہنم کا سا عمل کر لیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت والا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ زندگی بعد موت کا انکار کرنے والوں کی تردید، اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے۔ موت کے فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ پورے کے پورے انسان کو اپنے قبضے میں لے لے۔ مومن کی روح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حماد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان والے فرشتے اس روح کو خوشبو پا کر کہتے ہیں، کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے اور اس جسم پر بھی جسے تو نے آباد کر رکھا تھا۔ پھر فرشتے اپنے رب کے حضور اس روح کو لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے قیامت تک قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی علیین میں پہنچا دو۔ جب کافر کی روح نکلتی ہے تو روح کے نکلنے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا راوی نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روح کی بدبو
اور اس پر فرشتوں کی لعنت کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب اسے اوپر لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ کوئی ناپاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اسے قیامت تک قائم ہونے تک اس کی معین جگہ پہ یعنی سجین میں لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی روح کی بدبو کا ذکر فرمایا تو نفرت سے اپنی چادر کا دامن اس طرح اپنی ناک پر رکھ لیا۔ کرنے والے کام ہے لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو من گھڑے سمجھنا اور شکر میں کمی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے رب کی ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 15 مومن اور فاسق مناظر قیامت میں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: مجرم روز قیامت میں، ایمان لانے والے انجام، بڑا ظالم تعلق باللہ۔ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن میری طرف سے بات سچ ثابت ہو گئی کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب مزہ چکھو کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھلا دیا ہے، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ دنیا میں انسان کو اپنے انجام کی فکر نہیں رہتی، اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے اور دنیا کے لیے جیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، اس کے بھولنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے دنیا میں لوگ رب کو بھولے رہیں، ایسے ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 ہے۔ یقیناً ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہی رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو کیا جو شخص ایمان والا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں مہمان نوازی کے طور پر اس بدلے میں جو وہ کام کرتے تھے۔ رہے وہ لوگ جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں تو اس میں لوٹائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب اس لیے آتا ہے شاید کہ وہ کفر، شرک اور نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اہل مکہ پر بھی ایسا عذاب قحط کی صورت میں آیا تھا تاکہ وہ کفر اور شرک سے باز آ جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قحط اس لیے پڑا تھا کہ قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کی بجائے شرک پر جمے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایسے قحط کی بد دعا کی جیسا قحط یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں تک کھانے کے لیے لگے۔ لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو انہیں بھوک فاقہ کی شدت کی وجہ سے دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر جاتا ہے۔ یقیناً انہی مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت کرنا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، تکبر نہ کرنا، رب کو خوف اور امید سے پکارنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، اور جو کام نہیں کرنے آخرت کے دن کی ملاقات کو بھلا دینا، نافرمان ہونا، رب کی آیات سے نصیحت کرنے سے منہ پھیرنا۔
کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: ایمان والوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور فاسقوں کی خصوصیات اپنے اندر سے دور کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 16، کاش دل جاگ جائیں۔ رکو نمبر 16 کے مین پوائنٹس ہیں: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، تاریخ واقعات سے سبق لے لو، مردہ زمین بھی زندہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چلو انہیں چھوڑو، تعلق باللہ۔ شب اسراء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، چنانچہ آپ اس کی ملاقات سے کسی شک میں نہ ہو، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے ان میں سے رہنما بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ یقیناً آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اور کیا اس نے ان کو ہدایت نہ دی کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف پانی ہانک کر لاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دیکھ کر سبق حاصل نہیں کرتے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اسی کے حکم پر ساری کائنات اور انسانی زندگی کا نظام چل رہا ہے، لہٰذا اس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیں کہ فیصلے کے دن ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، یقیناً وہ بھی منتظر ہیں۔ کرنے والے کام ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنا، اور جو کام نہیں کرنے کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے غور سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا اور غور و فکر کرنا ہے تاکہ دل جاگ جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ احزاب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 17، اللہ تعالیٰ کے نظام کو اختیار کیا جائے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے وحی کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ عہد و پیمان یاد رکھو، صادق اور کافر، تعلق باللہ، تقوی اور دعوت دین میں استقامت اختیار کرنے کا حکم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ سے پوری طرح خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ بیٹا اگر آپ لوگ خاموشی سے بیٹھ جائیں، آواز کے بغیر بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ منہ سے اگر نہ کہیں، صرف قدموں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو۔ دیکھیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا تو اپنی باتیں اگر کرتے ہیں تو فرشتے چلے جاتے ہیں، فرشتے تو نہیں ہوتے پھر اس مجلس میں۔ اور یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ فرشتوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے اور شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، تو ہم کیوں ایسا سبب پیدا کریں کہ ان مجالس سے پھر فرشتے ہی نہ رہیں؟ تو لہٰذا ہمیں بہت کانشیس ہو کے ان مجالس کو اٹینڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تمہارے منہوں کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ واضح فرما دیا کہ منہ بولے بیٹوں کو اپنا حقیقی بیٹا نہیں کر سکتے، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا طریقہ ہے۔ چنانچہ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے غلطی کی ہے، لیکن جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہم ہمیشہ زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو
کہ یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچی اور ٹھیک بات ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے اصل باپ کے سوا اور کسی کو اپنا باپ بنائے اور وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا اور کسی کو اپنا باپ ظاہر کرے۔ نبی ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں پر رشتہ دار ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھنے والے ہیں، مگر یہ ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس سے دنیا اور آخرت میں تعلق نہ رکھتا۔ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو کہ نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہے، بس جو مومن بھی مرنے کے بعد ترکہ مال و اسباب چھوڑے اور کوئی اس کا ولی وارث نہیں ہے، اس کے عزیز و اقارب جو بھی ہوں اس کے مال کے وارث ہوں گے، لیکن اگر کسی مومن نے کوئی قرض چھوڑا ہے یا اولاد چھوڑی ہے تو وہ میرے پاس آ جائیں، ان کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ ہے اسلام، کتنا پیارا دین ہے یہ۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کے رشتہ داروں کو ملے گا، لیکن اگر کسی کے پاس مال نہیں تو اس کے بال بچوں کی ذمہ داری اسلامی حکومت اٹھائے گی۔ انبیاء سے لیا گیا عہد، اور جب ہم نے پیغمبروں سے پختہ عہد لیا تھا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت ہی پختہ عہد لیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو مومن نہیں ہو سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اے عمر، یعنی اب تم صحیح سالم ہو، صحیح مسلم ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا، وحی کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، سچا بننا، اور جو کام نہیں کرنے کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے وحی کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 18 ہے غزوہ احزاب۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان، مومنوں کی کیفیت، منافقین کے حالات، منافقین کی صورتحال پر تبصرہ، تعلق باللہ۔ غزوہ احزاب کے حالات: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں، چنانچہ ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ تذکرہ ہے غزوہ احزاب کا، جب اہل عرب مسلمانوں پر چڑھ دوڑے تھے، سارے کے سارے قبائل نے مدینہ کے ارد گرد آ کر خیمے لگا لیے تھے۔ 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی فوج، اس کی آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے اور ان کی ہمتیں اللہ تعالیٰ نے پست کر دیں، یعنی آندھی آئی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے۔ جب وہ تمہارے اوپر سے تم پر چڑھ آئے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور جب دل حلق تک پہنچ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومن خوب آزمائے گئے اور ہلا مارے گئے، سخت ہلایا جانا،
اور جب منافق اور وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے کوئی ٹھہرنا نہیں ہے، چنانچہ لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ ہرگز غیر محفوظ نہ تھے، وہ بھاگنے کے سوا اور کچھ کرنے کا ارادہ نہ کر رہے تھے۔ اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر کوئی دشمن گھس آتا، پھر ان سے فتنہ برپا جنگ کرنے کا سوال کیا جاتا تو وہ اسے ضرور کر گزرتے اور اس سے دیر نہ کرتے مگر تھوڑی۔ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً پہلے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عہد ہمیشہ سے پوچھا جانے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا، اور تب تمہیں بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے یا تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یقیناً تم میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں۔ تمہارے بارے میں سب بخیل ہیں، چنانچہ جب کوئی خوف آ جائے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری کی جا رہی ہو۔ پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو مال کے حریص ہو کر تیز زبانوں کے ساتھ آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ منافقوں کی بزدلی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی نہیں گئیں، اور اگر فوجیں پھر آ جائیں تو وہ پسند کریں گے کہ کاش واقعی وہ بدوؤں کے ساتھ بادیہ نشین ہوں کہ وہ تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے رہتے، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو بہت ہی کم لڑتے۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، عہد کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس رکوع میں کرنے والے کام اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وعدے کو فریب سمجھنا، فتنے میں پڑنا، میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا۔ رکوع نمبر 19 ہے غزوہ احزاب پر تبصرہ، اور اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول، سچے مومن۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا، اہل کتاب، کفار اور تعلق باللہ۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے۔ آیت پڑھ کر دل کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص وضاحت فرمائی ہے کہ نمونہ ہے تو سب ہی کے لیے، مگر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ اس کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو اس کی رخصت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے یہ رخصت لینے سے پرہیز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں اس سے کچھ لوگ پرہیز کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قسم میں لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے زیادہ واقف ہوں، اور لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ یعنی نہ تو تم لوگ مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے واقف ہو سکتے ہو، نہ ہی مجھ سے زیادہ متقی بن سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ میرے طریقے کو اپنانے سے پرہیز کرتے ہیں؟ یہاں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کہاں کہاں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں انہیں بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ جو بھی کرنا چاہو، جس معاملے میں ہو، دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے کیا وہ معاملہ۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو معاملات کرنے میں آسانی ہو، ان میں کہاں تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ سونے جاگنے میں، کھانا کھانے میں، پانی پینے میں، چلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں چلتے تھے اور راستوں کے بارے میں کیا احتیاط کرتے تھے؟ مجلسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے؟ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری؟ آپ تاجر تھے، آپ کے بچے تھے، آپ کی ازواج تھیں، آپ کی مصروفیات کیا تھیں؟ آپ اپنی زندگی میں کیا کام سر انجام دیتے تھے؟ کیا ہم یہ کہہ کر فارغ ہو سکتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے اور ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے وہ عمل مطلوب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والا ہو، تو ہمارے عمل کا اس وقت تک اجر ملے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والا نہ ہو۔ سب سے بڑا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والا کام کریں۔ ہماری زندگی کا مشن ہی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ پیروی وہ کر سکتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنے کے لیے ان کی احادیث کا علم کتنا ناگزیر ہے، اس کے بغیر ہم کیسے جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا کیا، اور ان کے سامنے کون سے ایسے کام ہوئے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے برتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کام کیا کرتے تھے۔ ساری سوسائٹی کا یہی حال ہے۔ اگر کسی کے گھر میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو کتنے لوگ ہیں جو میت کے غسل اور اس کے دفنانے کے صحیح احکامات سے واقف ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میت کے غسل اور کفن دفن کے طریقے کو سیکھا ہو؟ یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ ہمیں علم ہے کہ پانی 3 سانس میں پینا ہے، تو بس اسی ایک سنت پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر پانی پینا ہے، کہ یہی سنت ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں سب سے کامیاب زندگی گزاری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کی ترجیحات کیا تھی؟ کیا آپ صرف اپنے خاندان تک محدود تھے؟ آپ نے کیسے خاندان سے باہر کی زندگی گزاری؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ارادہ کیا جائے، اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ اسی مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت کی، کس طرح انہیں طرز زندگی سکھایا، کیسے انہیں جنگی معاملات میں تیار کیا، کیسے انہیں جنگوں میں مقرر کیا، مختلف طرح کی اذیتیں جھیلنے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایسا کیوں ہوا کہ مکہ سے سارے لوگ مدینہ چلے گئے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آج لوگ اپنے بزنس کے لیے یا اور باقی معاملات کے لیے تو ایسا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بھی کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ ضرور اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ دین کی سربلندی کے لیے کتنے لوگ ہیں جو اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دینے کے لیے تیار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے وقت کی وہ تقسیم کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 5 نمازوں کے اوقات یعنی یہ طے کر کے ٹائم مینجمنٹ کی ہے۔ اس نے مقرر کر دیا کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صبح و شام کے خاص اذکار ہیں، سورج نکلنے اور غروب ہونے کے وقت کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں، اور فجر کے بعد کرنے والے کچھ اور کام بھی ہیں، گھر والوں کا بھی حصہ ہے، بزنس کے کام بھی کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کا کام بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ آج ارادہ کریں، دعائیں کریں کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی نصیب کر دے، ان جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان جیسے کام کرنے کے لیے اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا پڑے گا اور اسی طرح سے ڈھالنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بے حد رحم والا ہے۔ اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہی کیا۔ مومنوں میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے سچ کیا،
جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ نے اپنی نظر پوری کر دی ہے، اور ان میں سے ہے جو انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی، ذرا سی بھی تبدیلی کرنا۔ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ فرمایا یہ ان میں سے ہے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے غصے کے ساتھ ہی لوٹا دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے قتال میں اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ بنو قریظہ قتل ہو رہے تھے، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قلعوں سے اتار لایا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے تھے، اور اس نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا وارث بنا دیا جس کو تم نے پامال نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں آخرت کے دن کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو سچا جاننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو سچ کر دکھانا، سچا بننا، جو نہیں کرنے کام کفر کرنا، کافروں کی مدد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے سچ کر دکھانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخری آیات ہیں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن۔ آیات کی مین پوائنٹس ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ازواج مطہرات کے لیے اصول تعلق باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین رضوان اللہ علیہن کو اختیار دیا، چاہو تو دنیا اختیار کر لو۔ اے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال اور متاع دے دوں اور اچھے انداز سے تمہیں رخصت کر دوں۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو میرے پاس آپ تشریف لائے اور فرمایا، میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں، ضروری نہیں کہ تم جلدی کرو، تم اپنے والدین سے بھی مشورہ لے سکتی ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی تھا کہ میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو اجر، یعنی پوری آیت تک۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، اپنے والدین سے مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہوں۔ بیان کیا پھر دوسری ازواج مطہرات نے بھی وہی بیان کیا جو میں کہہ چکی تھی۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کام ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ دوہری ذمہ داری کی وجہ سے عذاب بھی دوہرا ہوگا، کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اس لیے تنبیہ کی گئی کہ اس کے باوجود اگر کوئی بے حیائی کرے گی تو عذاب بھی دوہرا دیا جائے گا۔ کرنے والے کام ہیں نیکوکار بننا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھنا، جو کام نہیں کرنے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھنا، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ اور آخرت کی طلبگار بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے جو یہاں پر ہمارا پارہ مکمل ہو گیا کہ قرآن پہنچائیں گے گھر گھر تک، دنیا بھر تک، تو ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ کتابیں ہیں لفظی اور بامحاورہ ترجمہ، سبیل النجات، قرآن عجبہ، والقلم۔ ان کتاب کو خود بھی لیں، دیکھیں، دوسروں کو تحفہ دیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ تفسیر کی کتاب ہے، اور یہ عملی پوائنٹس ہیں اس کے اندر، سبیل النجات، اور یہ والقلم ہے جو کہ ہم لکھتے ہیں۔
اور یہ وہ نمبر ہے جہاں سے آپ منگوا بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں ہمارا پارہ نمبر 21 جو ہے وہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔